الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله قد بعثني كافة للناس ورحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھنے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اس اللہ نے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا اس حال میں کہ تم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے. ہمیں کچھ پتہ نہیں، چھوٹے بچے کو کوئی پتہ کوئی نہیں. پھر اللہ نے دو علم رکھے ہیں دنیا میں: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نافرمانی کا بھی الہام کرتے ہیں، علم دیتے ہیں. فرمان برداری تقوی کا بھی علم بتاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں. ان دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے اور قرآن میں وضاحت کے ساتھ فرمایا: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے دونوں راستے تمہیں دکھا دیے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے تو ایمان والی زندگی اپنائے، جو چاہے نافرمانی کی زندگی اپنائے. راستے اللہ نے دونوں دکھا دیے. فرمان برداری کا راستہ بھی بتا دیا، نافرمانی کا راستہ بھی بتا دیا. ہر آدمی کے ذہن میں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، دل دماغ عطا فرمایا ہے. ہر آدمی جانتا ہے نماز پڑھوں گا تو نیکی ملے گی، نہیں پڑھوں گا تو گناہ ملے گا. جھوٹ بولوں گا چاہے کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، اسے پتہ ہے میں جھوٹ بولوں گا تو گناہ ملے گا، سچ بولوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے دونوں علم، دونوں راستے بتا دیے ہیں. نافرمانی کے راستے کی طرف شیطان بلاتا ہے. اللہ قرآن میں فرمائے: انما کان یدعو الی عذاب السعیر. شیطان جہنم کی طرف بلاتا ہے، نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، نافرمانی کی طرف بلاتا ہے. اور نیکی کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ چالو فرمایا. نبی آتے رہے،
جو نیکی کی دعوت دیتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے، تو گویا ایک طرف شیطان کا راستہ ہو گیا، ایک طرف انبیاء کا راستہ، انبیاء کا سلسلہ چلا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، اور اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہی ہے، هو الذی، وہ اللہ کی ذات ہی ہے، بعث فی الامیین رسولا، جس نے رسول بھیجا۔ کس حال میں تھے وہ رسول؟ کہ وہ دنیا کے پڑے ہوئے نہیں تھے۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، دنیا میں کوئی پڑھانے والا نہیں۔ انبیاء کی تربیت براہ راست خود اللہ فرماتے تھے۔ پھر یہ تو وہ نبی ہیں جنہیں علم بھی سب سے زیادہ ملا، جنہیں اللہ نے عقل بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ یہ یہود کے عالم تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے، اور پھر اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ذرے کی طرح ہے، اور اللہ نے محبوب نبی کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال صحرا کی طرح ہے۔ صحرا کی طرح اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، وہ نبی ہیں جو لوگوں کے پڑھائے ہوئے نہیں، اللہ کی تربیت یافتہ ہے۔ اللہ نے علم عطا فرمایا۔ کتنا علم تھا اللہ کے محبوب کا، میں تو سامنے دیکھوں تو مجھے مکانوں تک نظر آ رہا ہے، آگے کا نظر نہیں آ رہا، پیچھے کا ویسے ہی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے نبی آگے کو چلے، اور چلتے چلتے آگے دیوار آئی۔ یہ جو مسجد کا محراب ہے یہ تو بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ محراب بننے لگے۔ پہلے بالکل تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی یمن کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد الکبیر کی بنیاد رکھی تھی آج تک وہ قائم ہے، اور وہ اسی شکل میں ہے جس شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ آگے باقی توسیع ہو گئی، لیکن جو جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنیاد رکھی تھی آج تک ویسی قائم ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہ محراب کوئی نہیں، تھوڑی سی جگہ باہر نکلی ہوئی، اور یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ تو اللہ کے نبی چلتے چلتے دیوار تک پہنچے، پھر تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹے، اپنی جگہ پر تشریف لائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹتے چلے گئے، پچھلی صف تک چلے گئے، پھر اپنی جگہ پر تشریف لائے، چلتے چلتے واپس اپنی جگہ پر۔ جب نماز ختم ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم نے عجیب منظر دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اللہ نے جو آنکھ عطا فرمائی محبوب نبی کو اور علم عطا فرمایا، میں اس کی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نماز میں کھڑا تھا، جنت کا تذکرہ آیا۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، اوپر پھر جنت ہے، جنت الفردوس کی چھت، اللہ کا عرش ہے، اوپر جنت۔ اور ہمارے نبی زمین پر تشریف فرمائے نماز میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے غیب کا پردہ ہٹایا، میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں آگے کو چلا۔ کیا خوبصورت نظارے ہیں جنت کے، ہمیں تو دوڑی بھول گئی۔ ہمارے تو آج فخر سے لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں میں خود مظفر گڑھ میں تھرمل وابڑا کالونی کا رہنے والا، ہمارے ہاں ایک آدمی ریٹائر ہوا، بڑے فخر سے کہنے لگا جی میری تو بحریہ ٹاؤن میں، وہاں لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں بھی کوٹی ہے اور اکاڑے میں بھی میری کوٹی ہے، میں تو مزے کی زندگی گزاروں گا۔ اسے کیا پتا تھا یہاں سے ریٹائر ہوا، 4 مہینے کے بعد انتقال ہوا، جا کر 2 گز زمین میں سو گیا۔
ہمیں ان چیزوں پر فخر ہے، میرے فلاں جگہ پلاٹ، میرے فلاں جگہ مکان، میرا فلاں جگہ کوٹھی۔ او اللہ کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، جنت کی دوڑ لگاؤ۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ اللہ فرما رہے ہیں دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ کہاں کی دوڑ لگاؤ؟ اللہ کے مغفرت کی دوڑ لگاؤ، اور جنت کی جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بدو آیا، دیہاتی، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور ہوں گے جنت؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں انگور ہوں گے۔ اس کا ایک گچھا اتنا بڑا ہوگا جس کو اللہ فرما رہے ہیں قطوفھا دانیہ، اس کے خوشے قریب قریب لٹکائے گئے ہیں۔ ایک گچھا اتنا بڑا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کوا یوں سیدھا دائیں بائیں نہیں سیدھا اڑتا رہے، نہ سست ہو نہ کہیں بیٹھے، ایک مہینے تک اڑتا رہے تو انگور کا ایک گچھا ختم ہو۔ پھر میرے نبی نے پوچھ کو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ انگور کا گچھا اتنا بڑا، ایک دانہ کتنا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا چترا ذبح کیا ہے؟ بڑا چترا ذبح کیا ہے؟ یہاں کیا ہے۔ پھر تیری ماں نے اس کی کھال کا ڈول بنایا ہے، بڑا سارا ڈول بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا بڑا ایک انگور کا دانہ ہوگا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ پھر تو میرے اور میرے گھر والوں کے لیے ایک ہی دانہ کافی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں، یہ تو ایک نمونہ ہے، سیمپل اللہ نے یہاں دیا ہے کہ تاکہ تم اس کی دوڑ لگاؤ۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ فرما رہے فی صدر مخضود، جنت میں بیر ہوں گے، بیر، اور بیر پر تو کانٹے ہوتے ہیں، جنت میں تو کوئی تکلیف والی چیز ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ جنت میں بیر کے ساتھ کانٹے جو ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کانٹوں کو ہٹائے گا، اس کی جگہ پہ بیر لگائے گا۔ یہ دنیا کے پھل ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، جنت کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کا ایک بیر تو اسے لے گا، اس کو توڑے گا تو اس کے 72 ٹکڑے ہوں گے، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ، ہر ٹکڑے کی خوشبو الگ، ہر ٹکڑے کا مزہ الگ ہوگا۔ اس کی دوڑ لگاؤ، یہ ہمارے نبی نے اس کی ترغیب دی۔ ہم لگ گئے جی میرا بیٹا انجینئر فلاں جگہ میری کوٹھی بن گئی، میرا بیٹا ڈاکٹر فلاں جگہ، مٹ جانے والا مکان ہے، ختم ہو جانے والا جہان ہے۔ اللہ رسول کو راضی کر لیں، اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عربی آیا، دیہاتی عرب کو رہنے والا بدو، یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہوں گے؟ عرب تو کھجور بڑی پسند کرتے ہیں۔ ایک دوست ہیں عربی، وہ کہنے لگے جس عرب کے پاس کھجور نہ ہو سمجھو اصلی عرب نہیں ہے، بڑی محبت کرتے ہیں کھجور، بڑے شوق۔ لیکن نبی نے فرمایا ہاں جنت میں کھجور ہوں گے۔ کتنا بڑا ہوگا کھجور کا دانہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور کا دانہ 12 ہاتھ ہوگا، 12 ہاتھ۔ یہ ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، گویا 2 فٹ 1 انچ کا ایک ہاتھ۔ وہ 12 ہاتھ کا مطلب کہ 25 فٹ کا تقریباً وہ ایک کھجور کا دانہ ہوگا، 25 فٹ۔ ہمارے تو قد ہی 5-6 فٹ ہیں، ایک کھجور کے نیچے ہی دب جائیں گے۔ اللہ جنتی آدمی کو جو قد دے گا 60 ہاتھ قد دے گا، 60 ہاتھ، 130 فٹ قد ہوگا، اور وہاں 25 فٹ کی کھجور تو پھر معمولی معلوم ہوتی ہوگی، آدمی کا قد 130 فٹ پر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جنت کے نظارے اللہ نے مجھے دکھائے، تو اللہ کے نبی کا علم اتنا عالی شان کہ 7 آسمان سے اوپر کی جنت کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ محبوب نبی یہاں زمین پر کھڑے ہو کر اس کا نظارہ فرمایا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میں پیچھے ہٹنے لگا۔ پیچھے کیوں ہٹا؟ کہ جہنم میرے سامنے آئی، وہاں کی عذابات، وہاں کی آگ، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں پیچھے ہٹنے لگا۔ تو بھائیو اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمائے ہیں جن کو علم وہ عالی شان عطا فرمایا۔ ہمارا علم تھوڑا ہے، تھوڑا علم۔ کوئی ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہم کہتے ہیں یہ دل کا ڈاکٹر بڑا ذہین ڈاکٹر ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہی ہے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو اس کے پاس جاؤ جی میرے سر میں درد ہوتا ہے، میری دماغ کے رگیں پھولی ہوئی ہیں، وہ کیا کہے گا؟ میں تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، نیرو سرجن کے پاس جاؤ، دماغ والے ڈاکٹر کے پاس۔
دماغ والا ڈاکٹر ہم کہتے ہیں پڑھو یہ ٹیومر کا آپریشن کوئی 20-25 لاکھ کم از کم اتنے اس پہ آپریشن پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے ذہین لوگ ہوں گے جو ذہن کا آپریشن کرتے ہیں. ان کے پاس جاؤ جی میرے معدے کا مسئلہ ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا, وہ کہے گا معدے والے کے پاس جاؤ. کہ ہمارا علم تھوڑا ہے, ہمارا علم تھوڑا ہے. اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال صحرا کی طرح. اللہ کے نبی کھڑے ہیں نماز پڑھنے اور صحابہ کوئی دائیں بائیں. سلام پھیرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نماز میں میرے پیچھے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہوں. تو بھائیو اللہ نے علم عطا فرمایا محبوب نبی کو, اور آنکھ کیسی عطا فرمائے, دل کیسا عطا فرمائے. یہاں یہ بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں. یہ قرآن پاک اللہ نے پہلے لوح محفوظ پر لکھا ہوا اتارا. محبوب نبی کے دل مبارک نزل به الروح الامین علی قلبک, میرے محبوب آپ کے دل پر میں نے قرآن کو اتارا ہے. اور لوہے یہ تو براہ راست نبی کے دل پر اتارا ہے. اور اگر اللہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں آیا ہے اگر لوہے محفوظ پر اللہ یوں ہی قرآن اتار دیتے, اللہ نے پہلے قرآن لکھوایا ہے پھر لوہے محفوظ پر اتارا. براہ راست خود اللہ نے خطاب نہیں فرمایا لوہے محفوظ کو. اگر اللہ میں لوہے محفوظ پر بھی یوں ہی قرآن اتارتے جیسے محبوب کے دل پر اتارا ہے تو لوہے محفوظ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اللہ قلب وہ دل عطا فرمائے, علم عطا فرمایا تو کامل, دل عطا فرمایا تو کامل اور مضبوط. اور آنکھ کیسے عطا فرمائی اللہ نے اپنے محبوب نبی کو, وہ آنکھ عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں اور کہنے لگے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. عرض کیا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب زیادہ اصرار کیا اللہ نے فرمایا انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, یہ پہاڑ کو دیکھ, اگر پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا برقرار, یہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جب پہاڑ پر نور کی تجلی متوجہ کی, ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا, اس سے اوپر اللہ کا عرش, اللہ کے عرش کے اوپر ہزاروں نور کے پردے, ان پردوں میں سے ایک نور کی تجلی متوجہ فرمائی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے ہیں. اور محبوب کو کیسے آنکھ عطا فرمائی, وہ نور کی تجلی برداشت نہ کر سکے. محبوب کو کیا آنکھ عطا فرمائی, ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے. آگے میں نہیں جا سکتا, آگے اللہ کا عرش, عرش کے اوپر نور کے پردے وہ یوں کھلتے چلے گئے. اور اللہ فرما رہے ادنو منی, میرے محبوب اور میرے قریب ہو جا. فکان قاب قوسین او ادنا, جیسے تیر اور کمان آپس میں ملتے ہیں ایسے اللہ اور اللہ کے حبیب آپس میں مل گئے. نہ بے ہوشی طاری ہوئی نہ غش پڑے. وہ آنکھ اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو بھائیو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی, اللہ نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے, جاہل پھر علم دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ فرمانے تمہیں تو علم ہی تھوڑا ملا ہے, تھوڑا. شیخ الحدیث, مفتی صاحب, مولوی صاحب, حافظ صاحب, قاری صاحب, فلاں صاحب, انجینئر صاحب, ڈاکٹر صاحب, سیاستدان, سائنسدان, فلانے جتنے بھی ہیں, اللہ فرما رہے تمہیں علم تھوڑا ملا ہے. محبوب کو جو علم دیا ہے وہ کامل اکمل ہے. تو کیا فرمایا اللہ نے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. لوگو تم اپنے علم پر نہ چلو, جو میرا محبوب کہے وہ لے لو, جس سے میرا محبوب روک دے اس سے رک جاؤ. اپنے علم نہ چلاؤ, ہمارا علم گمراہی پہ پہنچا دیتا ہے, ہمارا علم بھٹکا دیتا ہے, ہمارا علم جہنم میں پہنچا دے گا. اللہ فرما رہے میرے محبوب کے پیچھے چلو, میرے محبوب کی اتباع کرو. میرے محبوب نبی عزتیں بھی لائے ہیں, کامیابی بھی لائے ہیں, سرداریاں بھی لائے ہیں, دونوں جہان کی شرافتیں عظمتیں لے کر آئے ہیں. جو نبی کے پیچھے چلے گا دونوں جہان کی عزتیں بھی لے گا.
ہمارے نبی تو برکتیں لے کر آئے ہیں. ہم نے ان سے امیدیں باندھی جو ہمارے بھی دشمن، ہمارے نبی کے بھی دشمن. جس کے پاس نبی کا کلمہ ہو، نبی کی زندگی ہو، وہ پریشان ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. نبی کی زندگی جس کے پاس ہو، ہمارے نبی تو برکتیں لے کر آئے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس محبوب کی زندگی ہو. ان اللہ قد بعثنی کافۃ للناس ورحمہ، اللہ نے مجھے بھیجا، ہمارے نبی فرما رہے ہیں مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنایا ہے اور مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو بھائیو اس محبوب، وہ محبوب آئے ہیں دنیا میں. یہ 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، ربیع الاول کا مہینہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ نبی آ رہے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، جن کا حسب نسب تمہیں معلوم ہے، جن کا حسب نسب عالی شان ہے. کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کمبال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یثلاف بن تابع بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیسی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابد بن الفقشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام. بھائیو یہ نبی آئے ہیں، اس ربیع الاول کا پیغام ہے. تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نے چیزوں پہ فخر کیے. لوگ پارٹیوں میں شامل ہونے کے لیے منتیں کرتے ہیں، جی صاحب فلان پارٹی کا ٹکٹ دلوا دو، میں فلان طرف تو الیکشن لڑنا چاہتا، میرے کو ٹکٹ دلوا دو. جو اللہ نے ہمیں ٹکٹ دیا ہے، نبی کا امتی بنایا ہے، آج اس پر فخر ہی کوئی نہیں ہے. ساری نسبتیں ختم. ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، فلان صاحب نہیں کہا جاتا. ہمارے ہم بہت بڑے انجینئر تھے، وہ بڑے انجینئر انتقال ہو گیا، یہ ڈیڈ باڈی کب آئے گی؟ یہ میت کیڑے ویلے چیسن، جنازہ کیڑے ویلے تیسی، نسبت ختم. کہاں ہوا انجینئر صاحب، وہ یہ فلانا صاحب، یہ ایم ڈی صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، اور مر گئے تو سب نسبتیں ختم. ایک نسبت ساتھ رہے گی، محبوب کے امتی ہونے کی. قیامت کے دن بھی آواز لگے گی، کہاں ہے میرے حبیب کے امت کے نمازی، کہاں ہے میرے حبیب کی امت کے روزے دار. یہ وہ نسبت ہے جو اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمیں اس کا آج خیال ہی کوئی نہیں، نہ ہم اس کا کی لاج رکھتے ہیں. اللہ نے محبوب نبی دیے، ربیع الاول یہ پیغام لے کر آیا ہے. تمہارے نبی آئے ہیں، برکتیں لے کر آئے ہیں، عزتیں لے کر آئے ہیں. ہماری معیشت کیوں برباد ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں جی ڈالر بڑھ گیا اس لیے معیشت برباد ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی اس لیے معیشت برباد ہو گئی. اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی غلامی چھوڑ گئے ہیں اس لیے معیشت برباد ہو گئی. ہو ہی نہیں سکتا. غیروں کے پاس کون سے اصول ہیں؟ ہمارے نبی کی زندگی ہے ان کے پاس. وہ جھوٹ وہ نہیں بولتے، خیانت وہ نہیں کرتے، دھوکہ وہ نہیں دیتے، فراڈ وہ نہیں کرتے، وعدہ خلافی وہ نہیں کرتے. یہ تو وہ اصول ہیں جو ہمارے نبی بتا کر گئے، ہمارے نبی نے بتائے ہیں. جھوٹ نہ بولو. برکتیں تو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں. 10 بچے اس دن پیدا ہوئے جس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے. حلیمہ سعدیہ آئی ہیں قبیلہ بنو سعد سے، 135-40 کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے، وہاں سے آئی ہیں. باقی عورتیں بھی آئی، ان کی سواری تیز، وہ باقی بچوں کو لے گئی. شام کو اپنے خاون کو جب واپس جانے لگے تو خاون کو کہنے لگے ابو کبش
خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس یتیم کو لے جائے۔ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کیا، پہلے آئے پھر پوچھا والد کون ہے؟ کہ جی یہ یتیم ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر جب کوئی بچہ نہیں ملا، باقی بچے 9 بچے جو اور پیدا ہوئے تھے ان کو تو عورتیں لے گئی، اللہ کے نبی بچ گئے، وہ ان کو باقی عورتوں نے سفر شروع کیا، یہ شام ہو گئی، خاوند کو کہنے لگے اچھا یہ یتیم کو لے لیتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، بہن اپنا بیٹا ہمیں دے دو، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی ان کے دادا عبد المطلب سے پوچھو، وہ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس جا کر اجازت لے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ دینے لگی تو علیمہ سعدیہ سے فرمایا بہن ہے تو یہ یتیم، لیکن جب تیری گود میں آئے گا تو اس کی برکتیں دے گی۔ سواری کمزور، اونٹنی کے تنوں میں دودھ کوئی نہیں، تو شام کو جب بچے کو لیا، اپنا بیٹا بھی ہے دودھ پیتا اور اللہ کے نبی کو بھی لیا، دونوں کو دودھ پلانا ہے۔ خامن کو کہنے لگی جب وہ جو اونٹنی ہے دودھ کے لیے لائے ہیں اس کو دیکھو کوئی دودھ ہو تو میں اس سے پیوں تاکہ بچوں کو دودھ پلاؤں۔ وہ خامن گئے، وہ کبش گئے ہیں، برتن بھر کر لے آئے۔ علیمہ سعدیہ حیران یہ برتن کہاں سے دودھ کا بھرا ہوا، کہاں سے لیں؟ کہ یہ اونٹنی سے۔ تو سمجھ گئی کہ یہ فرمانے لگی یہ اونٹنی کی برکت نہیں ہے، اس بچے کی برکت ہے۔ یہ ہمارے نبی برکت لے کر آئے ہیں، ہم نے اور جگہ برکتیں تلاش کرنے شروع۔ یہ ڈالر نیچے آئے گا تو ہماری معیشت اوپر جائے گی، نہیں نہیں نہیں، میرے نبی وہ زندگی لے کر آئے ہیں، اللہ کی قسم جو میرے محبوب کی غلامی اپنائے گا اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی برکتیں لے کر آئے ہیں۔ 1400 صحابہ ہیں، خندق کا موقع ہے، جنگ خندق کھود رہے 1400 صحابہ، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور باقی کچھ جو تھے جن کا میں نے آٹا بنایا، روٹیاں پکائی ہیں گھر والوں نے، تو آپ بھی آ جائیں، 13 صحابہ کو اور لے آئیں، یہ 14 صحابہ لے آئیں، 15ویں آپ ہو جائیں۔ عرض کی یعنی 14-15 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں، 1400 صحابہ ہے۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا چلو جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ جب جابر رضی اللہ عنہ نے سنا تو ایک دم بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کیوں بھاگ رہے ہیں کہ انتظام تو 14 کا ہے اور 1400 کو اللہ کے نبی نے فرما دیا، تو اللہ کے نبی سمجھ گئے، پیچھے سے آواز دی جابر میرے آنے کا انتظار کرنا، پتیلے سے ڈھکن نہ ہٹانا، روٹیوں کو ہاتھ نہ لگانا، میں خود آ رہا ہوں تقسیم کرنے۔ ہمارے نبی تشریف لائے، جتنی جگہ تھی ان میں صحابہ آتے گئے، میرے نبی کھلاتے رہے، 1400 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا دیکھا تو ویسے کا ویسے بچا ہوا ہے۔ ہمارے نبی تو برکتیں لے کر آئے ہیں، ہم اس نبی کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے بازار میں نبی کو بلا دیا، دکاندار سودا بیچتے وقت، گاہک لیتے وقت، ملازم ملازمت کرتے وقت، کھیتی باڑی والا زمین پہ غلہ وغیرہ بیچتے وقت اللہ رسول کو بلا دیا، ہم میں خوشی میں نبی کو بلا دیا، ہم نے گھر میں نبی کو بلا دیا، بازار میں نبی کو بلا دیا، صبح شام دن رات میں نبی کو بلا دیا۔ جس کو اللہ فرما رہے 17 دن وہی رکی رہی، 17 دن تک وہی نہیں نازل ہوئے، اور لوگ تانے دے رہے ہیں میرے محبوب اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، کافر بھی تانے دے رہے ہیں۔ جب حضرت محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایذا کی خاطر نہیں، تکلیف کی خاطر نہیں، ویسے ہی کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، یہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، تکلیف دینے کے لیے نہیں فرمایا، تو ویسے پوچھنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی پر یہ ایک جملہ کوئی دل پر لگا ہے، اور اللہ کے نبی کی دل کی حالت تو اللہ جانتے تھے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب، مجھے امام راضی کا ترجمہ، ایک ترجمہ ہے اے میرے محبوب تیرے دن کے روشنی کی طرح واضح اور روشن علم کی قسم، اور آپ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب آپ کے وہ ستاری والی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے عیب چھپا دیتے ہیں۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ عاشقانہ ترجمہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا رب تجھے چھوڑ دے۔ اللہ نے تو فرمایا میں نہیں چھوڑوں گا، إِن لَا أَغْضِبُ
اغضب علیہ ولا یغضبنی ابدا. حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں ایک نبی بھیجوں گا تیرے بعد ایک نبی آئے گا جو سید ہوں گے، سردار ہوں گے، صادقہ سچے نبی ہوں گے. لا اغضب علیہ ولا یغضبنی ابدا، نہ کبھی میں ان سے ناراض ہوں گا نہ کبھی وہ مجھے ناراض کریں گے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. میرے محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. آپ سے بالفرض کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی میں نے پہلے ہی معاف کر دی ہے. ہم اس لیے برباد ہو گئے کہ ہم اس نبی کو چھوڑے بیٹھے ہیں جو برکتیں لے کر آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے ایک تھیلی دی، تھیلی اس میں کھجوریں تھی. وہ کھجوریں وہ کھاتے رہے، کھلاتے رہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے. جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اس دن وہ تھیلی گم ہو گئی. فرماتے ہیں لوگوں پر ایک غم تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور مجھ پر دو غم تھے کہ وہ تھیلی بھی گم ہو گئی جو میرے محبوب نبی نے مجھے عطا فرمائی. تو پھر اپنے شاگردوں کو بعد میں کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے وہ تھیلی میں سے میں نے کتنی کھجوریں کھائیں اور کھلائی ہیں؟ 26 سال تقریباً کھجوریں کھائیں اور کھلائی اس تھیلی میں سے، 26 سال تک. تو وہ شاگرد کو کہنے لگے بتا دیجئے کتنی کھجوریں کھائیں اور کھلائی؟ کہنے لگے 100 وسق، 200 وسق کھجوریں کھائیں اور کھلائی. ایک وسق 5 من کا ہوتا ہے، 5 من کا ایک وسق. 200 وسق کا معنی ہے 1000 من کھجوریں کھائیں اور کھلائی. یہ برکت والے نبی ہیں. ایک تھیلی میں 1000 من کھجوروں کے لیے تو بڑا ٹرالا کرانا پڑے گا، لیکن ایک چھوٹی سی تھیلی میرے نبی دے رہے ہیں، اس میں اللہ وہ برکتیں دے رہے ہیں. تو بھائیو ہمارے نبی آئے ہیں، برکتیں لے کر آئے ہیں، برکتیں لے کر آئے ہیں، اور یہ برکتیں ختم نہیں ہوئیں، قیامت تک چلیں گی. اللہ کا اعلان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے ہم نے رحمت بنایا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے محبوب میں نے قیامت تک کے آپ فرما دیجئے میں تم سب کی طرف، قیامت تک کے انسانوں کی طرف میں نبی بن کر آیا ہوں. تو بھائیو وہ نبی برکتیں لے کر آئے ہیں. ہماری زندگی دنیا کی زندگی بھی بنے گی محبوب کی غلامی سے، محبوب کی غلامی سے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور پھر درود پاک پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. یقین آ جائے، ہمیں تو یقین ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. ہمیں سورۃ فاتحہ پہ اتنا یقین نہیں. سر میں درد ہو تو ہم کہتے ہیں پیناڈال کھائیں گے تو پھر ہی سر کا درد ٹھیک ہوگا. نبی کی بات کبھی نہیں بدل سکتی. ڈاکٹروں کی تو بدلتی رہتی ہے، ڈاکٹروں کی بدلتی رہتی ہے. ہمارے کوئی دوست 104 کا بخار تھا تو ہم نے کہا جی سر میں کہہ رہے بہت درد ہو رہا ہے، پیناڈال دے دیں. کہنے لگے نہیں پہلے پٹیاں کرو اس کے سر پہ، یہ بخار کم کرو پھر پیناڈال لو. ان کا درد کے لیے تو پیناڈال کہتے ہیں، بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں پیناڈال درد کے لیے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور ہمارے نبی کی بات پکی سچی ہے. تو بھائیو یہ ربیع الاول پیغام لے کر آیا ہے. اس محبوب کی اداؤں میں آ جاؤ، اس محبوب کی زندگی میں آ جاؤ. اللہ کی قسم برکتیں اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن برکتیں اسی کو ملیں گی جو نبی کا غلام بنے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. کیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما گئے، کیا فرما گئے، تعبیر کیا کی ہے کہ لوح قلم تو کسی کے نہیں ہو سکتے، وہ تو عرشوں سے بھی اوپر ہیں. لیکن یہ تعبیر ہے کہ یہ جو ناممکن ہے تم نبی کے غلام بن جاؤ، اللہ ناممکن چیز کو بھی تمہارا غلام بنا دے، ناممکن کو بھی غلام بنا دے. تو بھائیوں آج کے حالات کے لحاظ سے میں یہی عرض کرتا ہوں 22 کروڑ عوام پاکستان کی اگر یہ نبی کے غلام بن جائے، نبی کے طریقوں پر، گھر کی زندگی نبی کی سنت طریقوں پر، سب سے پہلے اپنے آپ سے سر سے لے کر پاؤں تک نبی کی غلامی نظر آئے. ہم شکل و صورت کے لحاظ سے بھی نبی کے غلام، لباس پوشاک کے لحاظ سے بھی نبی کے غلام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے پر، ہمارا کھانا پینا نبی کے طریقے پر، سونا جاگنا نبی کے طریقے پر.
پر، اور ہماری غم اور خوشی نبی کے طریقے پر، اور ہمارے بازار کی زندگی نبی کے طریقے پر، مسجد کی زندگی نبی کے طریقے پر، اور ہمارے بازار گھر کی زندگی نبی کے طریقے پر۔ اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مدینے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مدینہ منورہ میں صحابہ موجود ہیں، نبی کے ماننے والے موجود ہیں، باہر 3 بڑے قبیلے آباد ہیں یہود کے۔ یہودی مدینے کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے کی معیشت اٹھے۔ مکے والے مخالف ہیں، گھروں سے نکالا، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مدینے والوں کی معیشت برباد ہو۔ مکے والے بھی چاہ رہے ہیں، بحر والے یہود بھی چاہ رہے ہیں، باقی قبیلے بھی چاہتے ہیں، لیکن مدینے والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوئی فیکٹریاں نہیں لگا رہے، چیزیں نہیں آباد کر رہے، وہ نبی کی غلامیاں بنا رہے ہیں۔ اللہ نے وہ معیشت ان کی بلند فرمائی کہ صحابہ ہیں، گھروں میں فاقے آئے، انصار کے گھر میں فاقے آئے، اللہ کے کہنے لگے چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ برکت کی دعا فرما دے۔ مانگتے نہیں ہیں کہ یا رسول اللہ دنیا اللہ سے لے کر دے دے، بس کہتے تھے برکت کی دعا فرما دے۔ اللہ کے نبی کے پاس انصار آئے تو اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، دور سے دیکھا انصار آ رہے ہیں، پراگندہ حالت ہے، خستہ حالت ہے، پراگندہ بال ہے۔ میرے نبی نے انصار کو دیکھا، فرمایا مرحبا علی الانصار، مرحبا علی الانصار، آؤ آؤ انصار آؤ، آج جو مانگو گے میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب وہ ہماری طرح تو لوگ تھے نہیں کہ ان کو کہیں جی کوئی آ جائے تو ان کو کہیں جی سڑک بنوا دو، اسپتال بنوا دو، میرے بیٹے کو بھرتی کرا دو۔ یہ مطالبے تو ہمارے ہیں۔ وہ صحابہ تھے جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، جن کو نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا۔ وہ دیکھا اللہ کے نبی جوش میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا مانگے؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی، فاقے تو پہلے بھی تھے اب بھی گزر جائے گی۔ آج اللہ کے نبی جوش میں بیٹھے ہیں، ان سے آج مغفرت مانگ لو، مغفرت مانگ لو۔ وہ اللہ کے نبی سے اگر عرض کیا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، ہمارے نبی نے جوش میں آ کے کتنے ہاتھ بلند کیے، حدیث کے الفاظ ہیں حتی یرا بیاض ابطیہ، میرے نبی کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ اوپر جسم پر شاید کپڑا نہیں ہوگا اس لیے یوں اتنے بلند کیے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہم اغفر للانصار، کہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، وولد الانصار، انصار کی اولاد کی مغفرت فرما، وولد ولد الانصار، انصار کی اولاد کی مغفرت فرما۔ بھوک برداشت کی، سختی برداشت کی، لیکن 3 نسلوں کی مغفرت کرا کے چلے جائے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب کو راضی کرے گا، اللہ نے پھر کتنا مال دیا۔ ایک وہ وقت آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، جنگ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر بندھے، ہم کہتے ہیں ہماری معیشت اس وجہ سے برباد ہوئی کہ ڈالر اوپر چلا گیا، مہنگائی ہو گئی۔ کسی پاکستان میں شاید کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا غریب سے غریب بھی جس نے پیٹ پر پتھر باندھا۔ کوئی ایسا ہے؟ کوئی نہیں ہے کہ جس پر اتنے حالات آئے ہوں کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا۔ انہوں نے تو پیٹ پر پتھر باندھے تھے، انہوں نے تو پتے چبائے تھے، لیکن کیا کیا تھا انہوں نے پھر بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، نبی کی غلامی نہیں چھوڑی۔ پھر اللہ نے وہ مال دیا، جیسے ہمارے گھروں میں گندم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے گھروں میں درہم اور دنانیر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں اتنا سونے چاندی کا ڈھیر لگ گیا، ادھر کا آدمی ادھر والے کو نہیں دیکھ رہا، اتنا بڑا ڈھیر، آدمی کے قد سے بھی اونچا۔ کس وجہ سے اللہ نے دیا ہے؟ ایک محبوب کی غلامی اختیار کی، محبوب کو ناراض نہیں ہونے دیا۔ تو بھائیو ہمارے مسائل کا حل یہ ہے، ربیع الاول کا یہ پیغام ہے کہ محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، محبوب کی وردی میں آ جاؤ، محبوب کی وردی میں۔ ہمارے پولیس والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر میں پولیس کی وردی پہن لوں، میں پولیس میں تو نہیں ہوں، میں وردی پہن لوں تو یہ پاکستان کی قانون کا یہ جرم میں نے کیا، یہ جرم کیا ہے میں نے۔ کوئی پہنتا ہے اس کے خلاف عدالت میں رٹ دائر ہوتی ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، یہ مجرم ہے۔ کیوں؟ وہ وردی وہ پہنے گا جس کو حکومت نے دی ہے۔ اگر پولیس والے بھائی ہمارے یہ پاکستان کی آرمی کی وردی پہن لیں تو یہ بھی جرم ہے، ایک وردی جو حکومت نے دی وہی پہنے گا۔ لیکن اگر پاکستان کا فوجی
یہ ہندوستان کے فوجی کی وردی پہن کر آ جائے تو یہ جرم نہیں، یہ بغاوت کہلاتی ہے۔ غیروں کی دشمن کی وردی پہننا یہ تو بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا ہر ملک کے قانون میں سزائے موت ہے، باغی کی سزا سزائے موت ہے۔ تو بھائیو، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے اور وردی غیروں کی پہنی ہے، کیا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی کہ یہ میرے محبوب کا باغی بنا ہو؟ اور جو محبوب کا باغی بن جائے اس کی معیشت کہاں ٹھیک ہو، اس کی دنیا بگڑے گی، بن نہیں سکتی۔ تو بھائیو، ربیع الاول کا پیغام، میں یہی پیغام عرض کرتا ہوں۔ نبی کی سیرت بڑی لمبی چوڑی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہے 22,330 دن اور 6 گھنٹے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے، یہ کون بیان کر سکتا ہے ایک گھنٹے میں؟ لیکن میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس محبوب کی غلامی میں آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، اللہ نے سارے جادوگروں کو ہدایت دی، سب مومن بن گئے تھے، مسلمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ پر ایمان لے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان گئے۔ فرعون نے ان کی گردنیں اڑائی، ان کو پھانسی چڑھایا، لیکن سب ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے اور آپ نے ان کو ہدایت دی، یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرا روب دھار کر آئے تھے، تیری شکل اپنا کر آئے تھے، اس لیے میں نے ہدایت دی۔ تو جو محبوب کی شکل اپنائے گا، محبوب کی وردی پہنے گا، پاکستان کی حکومت وردی دیتی ہے، پھر اس وردی پر ہمارے مظفر گڑھ میں ایک پولیس والے کو، ایک بڑے سیاسی آدمی نے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس پولیس والے کو کوئی باتوں میں ایسی بات ہو گئی، اس کو تھپڑ مار دیا۔ وہ پولیس والا سیدھا گیا اپنے ڈی پی او افسر کے پاس گیا اور کہنے لگا، سر، یہ وردی میرے جسم پہ بھی ہے، آپ کے جسم پہ بھی ہے، یہ آج مجھے تھپڑ نہیں لگا، یہ اس وردی کو تھپڑ مارا۔ مجھے تو تھپڑ مارتا کہ میں وردی میں نہ ہوتا، یہ وردی پر۔ وہ بڑی سیاسی شخصیت تھی، ڈی پی او نے فوراً پولیس کی نفری بھیجی، جاؤ اس سے گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ ہے کہ وردی پر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو بھائیو، آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں کہ محبوب کی غلامی کی وردی اتار چکے ہیں؟ محبوب کے روپ میں ہو، محبوب برکتیں بھی لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی عزتیں بھی لے کر آئے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ محبوب کی غلامی اپنائے اور پھر بھی ہم ذلیل ہوں، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دل کا سکون رکھا ہے تو محبوب کی غلامی میں۔ یہ ربیع الاول یہی پیغام لے کر آیا ہے۔ پچھلے سال بھی میرا آنا ہوا اور میں نے یہی پیغام سنایا تھا۔ ولادت کے وقت ہمارے نبی سیدھے لیٹے ہوئے، آپ پر مٹی کا برتن رکھا گیا رواج کے مطابق، کہ ان کا رواج تھا اندھیرے میں بچہ پیدا ہو تو یہ نحوست لے کر آتا ہے، دن میں پیدا ہو تو یہ برکتیں لے کر آتا ہے۔ ہمارے نبی صبح 4:22 پر آئے، آپ پر مٹی کا برتن کھڑا رکھا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک دھماکے سے وہ مٹی کا برتن ٹوٹ گیا اور میرے نبی نے فرمایا، میں آیا ہوں تو میں نحوستیں ختم کرنے آیا ہوں، میں تو برکتیں لے کر آیا۔ بھائیو، ہمارے نبی کی زندگی میں برکتیں ہیں۔ ہم آج پریشان ہیں، یہ مہنگائی ہو گئی، میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کی سنو۔ میرے نبی، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میں بڑا مالدار بن جاؤں، اريد ان اكون اغنى الناس، میں سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، ادم علی الطہارہ تکن اغنى الناس، ہر وقت باوضو رہا کر تو سب سے بڑا مالدار بن جائے۔ ہمارے نبی تو دنیا کے مسائل بھی حل کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس گھر میں سورت واقعہ پڑھی جاتی، یہ بچوں کو قرآن جو پڑھایا جا رہا ہے، ڈاکٹر قاسم صاحب اور استاد محمد علی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ بندوبست کیا۔ یہ قرآن اللہ کے نبی پر اتری ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ سارے مسائلوں کا حل ہے۔ ہمارے نبی اور قرآن کی زندگی ایک ہی ہے، وہ قرآن پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس گھر میں سورت واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا، جو چاہتا ہے عمر میں برکت، مال میں برکت، عمر میں برکت، مال میں برکت، میں بھی چاہتا ہوں یہ تو، کہ عمر بھی زیادہ ہو، مال بھی زیادہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، اسے چاہیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ کیا میرے نبی فرمان دے کر گئے ہیں؟ ہم نے اور چیزیں سمجھ لی، ہم نے سمجھ لیا سیرت کے نام پہ نعرے لگائیں گے تو یہ بڑا عاشق ہے، اور کوئی بینر لگوائیں گے، کوئی اشتہار وغیرہ، کوئی بڑے سارے جلوس جلسے، یہ جو ہے بڑے عاشق ہیں۔
میرے نبی کی سنو، اللہ کے نبی کیا فرمائے، من احیا سنتی فقد احبنی، میرے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی ہے، یقیناً مجھ سے محبت کی۔ مجھے درزی کہنے لگا جی آپ کو اور کوئی رنگ پسند نہیں، آپ بس سفید سوٹ ہی سلواتے ہو، کوئی 15 سال ہو گئے آپ مجھ سے سوٹ سلوا رہے ہو اور سفید ہی سلواتے ہو۔ میں نے کہا یہ اس لیے سلواتا ہوں کہ میرے نبی کو سفید لباس پسند تھا، سبحان اللہ، اور میری پسند بن گئی تو میں نبی کا کلمہ پڑھنے میں جھوٹا ہوں، میری تو وہ پسند ہے جو میرے نبی کا پسند، میرے نبی کی پسند میری پسند بن جائے، یہی تو عشق ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں۔ میرے نوجوان وہ کسی کرکٹر کے کبھی بال بنائے ہوتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے جاننے والے کرکٹ کھیلتے ہیں، ویسے دوستی وغیرہ ہے، عجیب بال بنائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ کون سی کٹنگ ہے، نہیں جی وہ فلانے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی وہ اس طرح کے بال رکھتے ہیں، وہ کرکٹ کے مشہور ہیں، وہ میرا پسندیدہ کھلاڑی ہے۔ تو میں نے کہا ناراض نہ ہونا، ہماری پسندیدہ مسلمانوں کی کلمہ پڑھنے والے کی پسندیدہ شخصیت ایک ہی ہے، جو اللہ کی پسندیدہ ہے، وہ محبوب نبی ہے۔ ہمیں ان سے محبت ہو جس سے اللہ نے محبت کی ہے، جس سے اللہ نے محبت کی، ہمیں ان سے محبت۔ ہمارے بیڑے پار کب ہوں گے جب ہم محبوب نبی سے محبت کریں گے۔ تو بھائیو پیغام یہی ہے کہ نبی کی سنت زندگی اپنائیں، سنت کے مطابق کھانا پینا سونا جاگنا لباس پوشاک۔ بہت سارے ایک جاننے والے ہمارے بڑے ایک بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے ایک بڑے پولیس افسر آئے، کہنے لگے جی میں حلال کماتا ہوں حرام سے بچتا ہوں، لیکن گھر میں بیماریاں یہ وہ قرضے رہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے وہی عمل بتایا، وہ کہنے لگے کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کرو، اللہ کے نبی پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھو، اللہ تمہارے گھر میں برکت لے کر آئے گا۔ کوئی گھر میں بے نمازی نہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ کئی عرصے کے بعد کوئی 14-15 مہینے کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے، میرے پاس وہ آدمی آیا، کہنے لگے آپ کا عمل میں نے اپنایا ہے، اللہ کا فضل ہے میرے سارے قرضے اتر گئے، میں آرام کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو بھائیو نبی کی تو ہر ادا میں دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے۔ ہم نبی کی زندگی سے دور ہو گئے، ہماری مجلسوں میں نبی کے تذکرے نہیں، نبی کی سنتوں کے فائدے کوئی نہیں، ہم سیاست پہ ہماری باتیں ہیں، مجلس ہماری سیاست میں غیبت سے بری ہوئی، فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے، نہیں نبی کی سیرت کے تذکرے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن پر درود بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اما حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، نکاح میں حق مہر مولوی صاحب طے کرتے ہیں، حق مہر دو، تو اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرو۔ عرض کہ اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں حق مہر کہاں سے دوں؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تیری نسل میں میرے حبیب آنے والے ہیں، ان پر ایک مرتبہ درود پڑھو تمہارا حق مہر ادا ہو جائے۔ کبھی ہم نے بھی مجلس میں درود پڑھا ہے؟ بیٹھتے ہی ہولی پولیس ظالم، فوج ظالم، حکومت ظالم، وہ ظالم، یہ پارٹی والے ایسے وہ پارٹی والے ایسے، ارے بیٹھتے ہی درود پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ درمیان میں آسمان اور زمین کے درمیان میں ہوا معلق رہ جاتی ہے، اور جس کے شروع میں اور آخر میں دعا کے آخر میں اور شروع میں درود پڑھا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ہماری مجلسوں میں درود پڑھے جاتے ہیں، ہمارے کسان بھائی پریشان، یہ گنے کا ریٹ اتنا کر دیا جی مقرر، ابھی سے رو رہے ہیں، ابھی گنا شروع نہیں ہوا، یہ حکومت نے یہ مقرر کر دیا، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ اور جب بیج لگاتے ہیں گانے سنتے ہیں، ٹریکٹر پہ گانے لگے ہوئے، نہ اپنے کو سمجھ آ رہی نہ اوروں کو، لیکن سارے گنہگار ہو رہے ہیں۔ دونوں جہان کے سردار نبی راستے میں جا رہے ہیں، بانسری کوئی بجا رہا تھا، آواز آئی ہمارے نبی کے کان میں، بخشے بخشائے نبی، دونوں ہاتھوں میں انگلیاں، دونوں کانوں میں انگلیاں دے دی اور سواری کو تیز کر دیا، اور میرے نبی اس وقت پیچھے صحابی بیٹھے ہوئے کافی دور جانے کے بعد پوچھ رہے ہیں آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا اب نہیں آ رہی، پھر میرے نبی نے انگلیاں کانوں سے ہٹا دی، میرے نبی نے فرمایا جو کان گانا سنتے ہیں ان کانوں میں قیامت کے دن جہنم کا پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔
ہم سنیں گانے بیج لگاتے ہوئے پانی لگائیں. ابھی ہم وہاں کہیں بیان تھا, میں تاخیر بھی اس لیے ہوئی, انہوں نے لیٹ کرا دیا تو میں معذرت بھی کرنی تھی کہ بھئی میری وجہ سے تاخیر ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو ہم ایک نوجوان چھوٹا سا لڑکا 7-8 سال کی عمر تھی, اس سے ہم نے راستہ پوچھا تو اس نے راستہ بتایا. کانوں میں یہ ٹوٹیاں لگائی تھی. میں کہا کیا سندا پہ؟ ارے گانے سن رہا. ایک دم یہ دل ایسا دکھی ہوا کہ یہ بچے کو بھی گانوں پہ لگا دیا, ہماری معیشت کہاں سے ٹھیک ہو. کاش یہ چلتے چلتے درود پڑھتا, اللہ اس کی برکتیں دکھاتا. پانی لگاتے ہوئے وہ لوگ جو ہے وہ گانے گا رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, درود کوئی نہیں پڑھتا. ہمارے ایک بزرگ ہے فرمانے لگے گاڑی چلاؤ تو درود پڑھو, سفر بھی آسان ہوگا, تمہارا ادھر گاڑی کا سفر ہوگا, ادھر تمہاری نیکیوں کا سفر ہوگا. درود کی تو برکتیں ہیں, لیکن ہم نے نبی کے ساتھ محبت کسی کو بنا لیا. زندہ باد کے نعرے لگا لو, نبی پر درود بھیجو کثرت سے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نہ چاہتا ہو کہ نبی کا قرب نہ ملے. ہر آدمی چاہتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ترمل میں پچھلے وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے تو ایک آدمی بڑے خوش ہو کر کرتا, وزیر اعلیٰ صاحب آئے, وزیر اعلیٰ صاحب, میں وزیر اعلیٰ صاحب. ہمیں وہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں جہان کے سردار نبی فرما گئے ہیں, جو چاہتا ہے قیامت کے دن میرے قریب ہو وہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجے. اگر یہ زمین والا زمیندار یہ ملازم آدمی ملازمت کرتے ہوئے یہ تجارت کرتے ہوئے درود پڑے, اللہ کی قسم اللہ وہ برکت عطا فرمائیں گے. آپ مظفر گڑھ میں ہمارے ایک ساتھی کو ہم نے بتایا, وہ پچھلے سال آموں کا سیزن وہاں آم کے باغات تھے, تو میں ان کو بتایا, لوگ ان کا باغ دیکھنے آتے تھے, یہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا پانی لگاتے ہوئے مولوی صاحب نے کہا درود پڑھو, اور کھاد ڈالتے ہوئے درود پڑھو. میں نے صرف درود پڑھا ہے, میرے باغ کا پھل تو دیکھو. ہم نے اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ زیادہ ہو جائے, ہم تو اس لیے کہ نبی کا مجھ پر حق ہے کہ درود پڑھو. پھر جو درود کی اتنی برکتیں ہیں, جو سر سے لے کر پاؤں تک نبی کی غلامی میں نظر آئے گا, اس کو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. تو بھائیو, ربیع الاول کا پیغام یہ ہے. میں تو صرف یہی پیغام, اور نہ کسی پر تنقید ہمارا کام ہے, نہ یہ ممبر اس کے لیے ہے کہ کسی پر تنقید کی جائے. ہاں, نبی کا سچا غلام وہ ہے. میرے نبی نے فرمایا, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی ای فی الجنہ, جس نے مجھ سے اس درجے کی محبت کی کہ میری سنت کو زندہ کیا, میرے نبی نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو کون کون چاہتا ہے اللہ کے نبی کا ساتھ جنت میں؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا بھائی. تو کیا خیال ہے, ہاتھ کھڑا کرنے سے کام بن جائے؟ نبی کی زندگی اپنا علماء سے پوچھو, میرے نبی کا کیا عمل, میرے نبی کا کیا عمل. یہ غیر مسلم جو مسلمان ہو کر آتے ہیں تبلیغی جماعت میں, ایک غیر مسلم آیا تھا, نیا مسلمان ہوا تھا, تو وہ پوچھتا تھا ہمارے جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کی سنت کیا ہر معاملے میں. حتیٰ کہ وہ ایک مرتبہ پوچھنے لگا کہ جی یہ جو ہم بٹن لگاتے ہیں, یہ بٹن اس طرف لگانے سنت ہے یا ادھر لگانے سنت ہے؟ تو وہ انہیں طلب ہے کہ وہ اندھیرے سے روشنی میں آئے ہیں. ہمیں نبی کی سیرت سے پیاری نہیں, سنتوں سے پیاری نہیں, کیونکہ بچپن سے ہی ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہمیں تو قدر نہیں, ان غیر مسلموں کا قدر ہے. تو بھائیو, اس نبی کی سنت زندگی میں برکتیں ہیں, برکتیں کہیں اور سے نہیں ملیں گے. تھوڑے میں اللہ وہ برکت عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا, تو اللہ نے فرمایا یہ نبی آئے ہیں تو برکتیں لے کر آئے ہیں. تو آج سے نیت کرو. پھر دوسرا کام, میرے نبی وضو فرما رہے تھے, صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کے وضو کا پانی زمین پر گرے. وضو کرتے کرتے صحابہ پانی اٹھا رہے ہیں, اپنے جسم پر مل رہے ہیں. میرے نبی نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے محبت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے. میرے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ رسول سے وہ محبت کرے, اللہ رسول بھی اس سے محبت کرے. اللہ رسول سے محبت کرے, اللہ رسول بھی اس سے محبت کرے. وہ کیا کرے؟ 3 کام کرے. پہلا کام, جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. اللہ رسول سے محبت کی پہلی نشانی اللہ کے نبی فرما رہے, نعرے نہیں, جلوس نہیں, زندہ باد مردہ باد نہیں,
نہ سپیکروں پہ سیرت وغیرہ نہیں، میرے نبی نے آسان نسخہ جو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اب تو میں بیان کر رہا ہوں، آپ سینکڑوں آدمی آپ سن رہے ہو یا علماء نے بیان کیے ہیں، تو آپ تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن میرے نبی نے وہ عمل بتایا جو سب کر سکے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے، پہلا کام جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ تو ہم اپنے بازاروں میں دیکھ لیں کتنے عاشق ہیں آج، کوئی نظر ہی نہیں آتا اگر یہ حدیث کو دیکھیں، ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو بچتا کچھ نہیں، ملازم کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو گزارا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ معیشت کم ہماری کمزور یہاں سے ہوئی ہے، نہ ڈالر وغیرہ کے اوپر نیچے جانے سے کوئی معیشت نہیں کمزور ہوتی۔ مدینے والوں کی میں بات سنا رہا تھا، بیچ میں رہ گئی۔ مدینے والے نبی کو راضی کر رہے، پھر یہ ہوا کہ جو معیشت برباد کر رہے تھے مدینے والوں کی، ان پر خود قحط سالی آئی، مکے میں قحط سالی آئی۔ ہمارے نبی نے غلہ بھیجا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، جب غلہ پہنچا اللہ کے نبی کا حکم پہنچا مکے والوں کو کھانے کھلاؤ، یہ غلہ تقسیم کرو۔ تو ابو سفیان بھی کہنے لگا واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کیا کہنے، ہم تجھے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلا رہا ہے۔ کہاں سے معیشت بڑی ہے؟ نبی کی غلامی اختیاری ہے۔ معیشت کا پہلا کام جھوٹ نہ بولے، کوئی آدمی جھوٹ نہ بولے، نہ ملازم، نہ تاجر، نہ کھیتی باڑی والا، نہ مولوی، نہ حافظ، نہ سائنسدان، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، کوئی جھوٹ نہ بولے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے یہ رحمان کا تاجر ہے۔ کیا مقام ہوگا، رحمان کا تاجر، اللہ کا تاجر ہے، کوئی کہ سودا بھی وہ کرتا۔ وہ مکے سے آئے تھے خالی ہاتھ، جب دنیا سے انتقال ہوا 4 کروڑ دینار کے برابر میراث چھوڑ کر گئے۔ 4 کروڑ کا مطلب پاکستانی اربوں کربوں روپیہ بن گیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے کمایا؟ پہلا کام بتایا، کبھی جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچا۔ معیشت کہاں سے کمزور ہوئی؟ نبی کے اصول کو نہیں اپنایا۔ یہ غیر مسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمارے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے، کہہ رہے تھے انگلینڈ میں میں کہیں بیان کے لیے جا رہا تھا، جو آدمی مجھے گاڑی میں لے کے جا رہا تھا وہ وکیل تھا۔ کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا یہاں بھی جھوٹے مقدمے درج ہوتے ہیں؟ کہنے لگے یہاں جھوٹ کا تصور ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے یہ تو تعلیم دی ہے، جو بھی اب بنائے گا دنیا میں تو ان کو بھی اللہ نواز دیں گے نبی کی برکت سے، یہ رحمت بنایا ہے اللہ نے۔ تو پہلا کام جھوٹ نہ بولے۔ دوسرا کام جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ اور تیسرا کام جب معاملہ کرے تو دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے۔ یہ 3 اصول بتائے میرے نبی نے، جو اللہ رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ یہ کام کر لے، اللہ رسول بھی اس سے محبت کریں گے، وہ بھی اللہ رسول سے محبت۔ آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ، کوئی کچھ کرے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، ہم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنے۔ تو اللہ کی قسم دنیا تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ تو سب نیت کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر کاظم علی صاحب، استاد محمد علی صاحب، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کا آنا ہم سب کا ملنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ اپنے نبی کی 100% سیرت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ سیرت بیان نہیں کی جاتی، سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی، اپنائی جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا مختصر